پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے، دین حق کے لیے لڑو، تو ان پہ موت کے دورے پڑتے ہیں۔ تو فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کیا تم سے توقع کی جائے اے منافقوں، کمزور ایمان والے مسلمانوں، جہاد سے بھاگنے والوں، ان تولیتم، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ان تولیتم، اگر تم حاکم بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، کافروں کے خلاف لڑنا تو تمہارے لیے مشکل ہے، اپنی زمین پہ تم نے فساد شروع کر دینا ہے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رحم کہتے ہیں پیٹ کو، جس طرح صلہ رحمی، جوڑو، رشتہ داری کو جوڑو، اور اس کے مقابلے میں ہے قطع رحمی۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رشتہ داری کو توڑو گے، قطع رحمی کرو گے۔ ہوتا یہی ہے، جو کافروں کے خلاف نہیں لڑتا آپس میں بڑا بہادر ہوتا ہے۔ دنیا میں یہی اصول چل رہا ہے۔ تولیتم کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اگر تم پھر جاؤ، یعنی کہ اس میدان سے، جہاد کے میدان سے اگر تم واپس گئے، تم نے آرام سے نہیں بیٹھنا، تم نے آپس میں قطع رحمی کرنی ہے، زمین میں فساد کرنا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ افغانستان میں تو کہتے ہیں جب وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، دشمن کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، ذرا سا دشمن گیا، قبیلے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے، اس نے جو انسان کے اندر غصہ اور رحم رکھا ہے، اس کے روٹ بھی بتا دیے، بھئی رحم کرنا ہے کمزوروں کے اوپر، آپس میں رشتہ داری، صلہ رحمی کرنی ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ غصہ اگر تیرے اندر ہے تو ظالموں کے خلاف نکال۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کا یہی وصف تھا، کافروں پہ سخت، آپس میں رحم دل۔ ہمارا الٹ ہے صاحب، کافروں کے سامنے بچھڑ جاتے ہیں، ظالموں کے سامنے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف۔ اور ہمارا ملک تو یہ بہترین مثال بنا ہوا، استغفر اللہ۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے پھٹکار ڈال دی، لعنت کر دی۔ فاصمہم، ان کو بہرا کر دیا ہے۔ واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بظاہر ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہے، لیکن ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ دنیا بھر کا میڈیا، دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے کان سن ہی نہیں رہے حق بات، اور آنکھیں ان کی اندھی ہو گئی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے کہ قرآن کا میسج کیا ہے؟ قرآن کا یہی میسج ہے کہ آپس میں پیار، محبت، صلہ رحمی ہو، اور جہاد کا حکم ہے۔ کیا وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن کو اگر معنی اور مفہوم کے ساتھ نہ پڑھا جائے، طوطے کی طرح پڑھا جائے، تو اس کا معنی تالے لگا دیے ہیں۔ تدبر کرنے والی کتاب ہے، غور و فکر کرنے والی کتاب ہے۔ غور و فکر کس طرح ہوگا؟ جب ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ تھوڑی کہ یہ لکھنا کہ یہ نقطہ ہے، یہ تدبر نہیں ہے کہ یہ ادھر زبر ہے ادھر زیر ہے۔ اصل تدبر یہ ہے کہ رب العالمین کا منشا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے، اس آیت کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ چاہتے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔